کیا شکیل بن حنیف کے پاس علم تھا اور اس کی تعلیم کہاں سے ہوئی اور اس کے اس دعوے میں مدد کس نے کی؟ یہ تین سوال ہیں مجھے لگتا ہے۔ شکیل بن حنیف کے پاس علم تھا یا نہیں تھا؟ شکیل بن حنیف 12ویں پاس ہے، یعنی اسکول لائن سے پڑھا لکھا ہے، اور تعلیم اس کی جو ہے اسکول سے ہوئی ہے، اور اس کے پورے ڈاکومنٹ وغیرہ موجود ہے، کہاں کہاں سے پڑھائی کیا اس نے۔ اول تو پرائمری اسکول سے جو اس کے گاؤں میں تھی عثما پور، وہاں سے تعلیم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے لہریا سرائے کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دربھنگا ملت کالج کا سفر کیا، اور ملت کالج میں رہ کر جب پڑھ رہا تھا تو اسی موقع پر پھر اس نے 12ویں کی تیاری کی اور پڑھانے کا کام شروع کیا، یعنی کوچنگ وغیرہ جو بچوں کو الگ سے ایڈوانس میں جو کورس کرایا جاتا ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں، اس نے اس کی ٹریننگ شروع کی، اور پھر وہیں سے اس کا دماغ خراب ہوا اور سیدھا جو ہے دلی آیا، اور دلی آنے کے بعد وہ ڈرامے بازی شروع کر دیا۔ تو یہ اس کی تعلیم کا خلاصہ گویا کہ دنیاوی علوم تک محدود ہے، البتہ جب کسی کے ہاتھ وہ چڑھ چکا، دیگر باطل قوتوں اور باطل لوگوں کے ہاتھوں چڑھ چکا، تو پھر اس کے بعد اپنے اس نے جو ہے کچھ نہ کچھ اسلام کی سوجھ بوجھ حاصل کی، اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ذرا بولنے میں ذرا ذہین انسان ہے، یہ دماغی اعتبار سے بھی، اور تکلم بات کرنے میں اس کو اللہ نے سلیقہ عطا فرمایا ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو معوف کر دیتا ہے، لوگوں کو گھما دیتا ہے، سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ بات کرتا ہے، یعنی آج کے حالات میں جو مشینری وغیرہ ہے وہ آج کے حالات کو منطبق کر کے نعوذ باللہ دجالیات اور آخری زمانے کے اوپر منطبق کرتا ہے، اور اس کے بعد قیامت کو ثابت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کی۔ ہاں البتہ جو سوال کا آخری حصہ تھا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ تعلیم کہاں سے ہوئی، اور اچھا یہ اس کی مدد کس نے کی اس سلسلے میں نے کہا ہے کہ یہ باطنی قوت ہے، باطنی یعنی جو باطل کی قوت ہے، یعنی دنیا میں وہ لوگ جو اسلام خوب ہیں اور اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں یہ چڑھ چکا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے کہیں نہ کہیں تعلیم دنیا کی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اسلام پر مکمل طریقے سے گویا کہ ایک جماعت کو لے کر کے کام کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کئی ایک حضرات موجود ہیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کو مواد فراہم کرتے ہیں، اور وہ انہی مواد کو استعمال کرتا ہے۔ بہت سی کتابیں ان کی، مثلاً 5-6 کتابیں جو ہے آئی ہے مارکیٹ میں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی خود کی تحریر ہے یا اس کے خود کا علم ہے۔ ایک شخص کو سامنے بیٹھایا ہوا ہے اور لکھتا ہے، اور وہ اس کے خود کے بارے میں لکھتا ہے، تو یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ بھائی دوسرے نے لکھا، حالانکہ اس کے سارے کام اس کے جو ہے ہوتے ہیں، الفاظ کسی اور کے ہوتے ہیں، قلم کسی اور کا ہوتا ہے، مواد خود کا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ میں نے لکھا۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہے اس کا۔ جی